اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 119 پر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ الدنیا حرام علی اہل الآخرہ، کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہے، جس نے آخرت کا سفر طے کرنا ہے، جو اپنی عاقبت بخیری کا سفر کر رہا ہے، ایسے انسان پر دنیا حرام ہے۔ وہ دنیا کی محبت کو اپنے وجود میں نہیں لے کر آتا، کیوں؟ چونکہ یہ آخرت کی طرف متوجہ ہے۔ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا میں جو کام بھی کر رہا ہے وہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، بس متضاد نہیں ہے۔ اب دنیا حرام علی اہل الآخرہ، جو آخرت والا ہے اس پر دنیا حرام ہے، ایک۔ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا، دوسری طرف سے وہ جو آخرت ہے وہ آخرت بھی اہل دنیا پر حرام ہے، یہ دو ہو گئی۔ اور تیسری وہما، یہ دنیا اور آخرت دونوں حرام ہیں، یعنی ہما معا حرامان علی اہل اللہ، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں نہ تو دنیا کی کوئی جگہ ہے نہ ہی آخرت کی جگہ ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، میں تجھے عبادت کے لائق جانتا ہوں بس تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس کے وجود میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی محبت کے عوض کسی جنت کو، کسی حور کو، کسی غلمان کو، کسی نعمت کو، کسی شراب طہور کو اپنے وجود میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے وجود میں اللہ کی محبت ہے۔ وہ اپنی عبادات کا معاملہ ان نعمات جنتی سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی عبادات کا، اپنی عزاداریوں کا معاملہ وہ اللہ کی ذات سے کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے عوض مجھے صرف تیرا قرب چاہیے، مجھے کوئی جنت کے محل نہیں چاہیے، کوئی مجھے وہاں انعام و اکرام نہیں چاہیے، صرف تیرا تقرب چاہیے۔ اور اے میرے پروردگار، اگر تو تمام جنت کی نعمات لا کر میرے قدموں میں ڈال دے، لیکن مجھے تیرا فراق ہو تو میں تیرا فراق برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نعمات میرے کس کام کی ہوگی اے میرے پروردگار؟ جب میں تجھ سے دور ہوں، جب میرا تجھ سے فاصلہ ہو، تو اے میرے پروردگار یہ نعمات میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال امام زمان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو نورانی فرمائے، خداوند متعال حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ علی محمد۔